یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا, یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے, اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین المتوفى 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے, جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی, اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. بالکل یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں, میرا خود بھی سارے فرقوں میں, مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں, 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں, یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی, تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا, ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے
کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا, بالکل, تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے, نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا, کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, یہ نوی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے, کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے, تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے, وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے, اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا, میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھ, میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا, آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا, تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک, وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا, تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر, ظاہر ہے جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالریز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین آفاق کے فالورز ہیں, جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے فالور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے,
اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں. جب مرتد بھی ہو گئے, خارج اسلام بھی ہو گئے, آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں, وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی. آپ المحند المفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. مجھے بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سافٹ ورڈز ہیں, انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو. احمد بریلوی تو بہت آگے گئے ہیں. سر یہ احمد بریلوی سے 4 ہاتھ آگے گئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا, ہم آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ, اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو. جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا, جیسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دیے ہیں. نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی, ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا. پرانی باتیں, پرانے بزرگ, پرانے کہانیاں. اور نہیں آئی یہ کہانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے, کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے, بعض جگہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے. وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوئی ہے, وہ اب سامنے آ گئی ہے, چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراً باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں. بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو سمجھ آ گئی ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا تو وہ بات شروع کرتے ہیں, پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا. تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں. فیوچر میں یہ بدعت ہو جائے گا حدیث کا نمبر. ہاں بدعت ہو جائے گا, واقعی بالکل صحیح بات ہے, بدعت ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے, ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے. لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ, ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری, ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے. مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176, اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے, اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے, سورہ ملک کے حوالے سے بھی سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی, کہ خالد بن معدان تابعی المتوفى 103 ہجری سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی. اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی, اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا, ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے. اللہ اکبر. اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی. الحمدللہ, سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک. اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفى 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں. لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی. لہٰذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی, 7ویں سورت, اور وہ ہے سورۃ السجدہ. سورت نمبر ہے 32, پارہ نمبر 21 میں. بھائیو سورۃ الملک 67 نمبر سورت اور سورۃ السجدہ
32 نمبر سورت، اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی سورۃ السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری صورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں. اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی اس میں نے سورۃ الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا. سورۃ السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 891، مسلم میں 2034 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے، نصیحت والی ہے. تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا، یاد نہیں رہا پڑھنا، یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ. یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ. سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لاڈلی صورتوں میں سے، پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 67. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں. البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں. مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانع ہے. یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانع ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے. اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرحانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ صورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لیا کرو. ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے. اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں سنن طبرانی کے اندر، ایک تابعی ہیں 103 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ 2 صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت
قبول فرما لے گا۔ یہ تو یعنی مطلقاً بھی روایتیں موجود ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما لے گا۔ تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، سنت ہے، یعنی تابعین سے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر ہے غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ پوری کی پوری رات ہے، آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وظائف بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی ظہر سے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مارجن ہے۔ اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شاہ محمد نورانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا کہ جس کی تراویح کی نماز رہ جائے نا تو وہ صبح اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی۔ تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے، تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی بعض کا تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے۔ دیکھیں جی باقی معاملات میں بھی تو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں نا، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے، صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ،
اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر ہی پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی حقیقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے